روپے دو ورنہ تمہارے خلاف کیس کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، رشوت لینا اور ایسے ہی جوڑے کی رقم لینا، یہ ساری چیزیں حرام تھیں اور حرام کی نحوست نسلوں تک چلتی ہے۔ تو درمیان میں جو مسئلہ بتایا گیا تھا کہ آدمی قرض لے کر دے دے گا تو قربانی تو ادا ہو جائے گی، لیکن حرام پیسے سے قرضہ لوٹانے کا گناہ ہوگا، اور وہ گناہ قربانی کے ثواب سے زیادہ بڑا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ قربانی واجب ہے اور حرام پیسے والے پر تو واجب بھی نہیں ہے، لیکن تم حلال پیسے سے دینے کے جذبے سے شریعت نے ایک راستہ دکھایا کہ بھائی ایسے طریقے سے دے دو تو حلال ہو جائے گی، لیکن حرام کمانے کا اور حرام پیسے سے قرضہ لوٹانے کا گناہ، یہ حرام کا گناہ ہے جو نفل قربانی سے بڑا ہوا ہے، یعنی نفل قربانی کے ثواب سے بڑا ہوا گناہ ہے۔ رہی یہ بات کہ اگر کوئی آدمی حرام پیسے والا ہے تو وہ قربانی دینے کے لیے حلال پیسہ قرض لے کر قربانی ادا کرے گا تو قربانی ادا ہو جائے گی۔ یہ کیسے ادا ہو جائے گی؟ چونکہ جب وہ واپس کر رہا ہے تو حرام پیسہ ہی واپس کر رہا ہے قرضے میں، تو گھما پھرا کے بات ایک ہی ہوئی، تو یہ کیسے درست ہو جائے گا؟ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کا ٹیکس وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا، جزیہ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اور جزیہ کیا ہوتا ہے کہ جو غیر مسلم بھائی اسلامی کنٹری میں رہنا چاہتے ہیں تو اسلامی ملک میں رہنے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مسلمان بن کے رہیں، لیکن اگر وہ مسلمان بن کے رہنا نہیں چاہتے ہیں، مسلمان بننا نہیں چاہتے ہیں لیکن اسلامی کنٹری میں رہنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کو اجازت یہ ہے کہ بھئی آپ یہاں کا ٹیکس ادا کریں۔ اللہ کی زمین پہ آپ رہ رہے ہیں اور اللہ کے باغی بن کے رہنا چاہتے ہیں تو پھر اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے تم جزیہ ادا کریں۔ اور جزیہ جو غیر مسلم سے وصول کیا جاتا ہے واقعتاً اس میں اس کی تذلیل ہے، تحقیر ہے، یہ سب چیزیں ہیں، تفصیل اس کی ہے احادیث کی روشنی میں۔ تو یہ جو جزیہ وصول کیا جاتا ہے اس واسطے ہے کہ تم اللہ کی زمین میں کلمہ پڑھے بغیر رہنا چاہتے ہو، تو اپنی جان مال اور عزت کی حفاظت کے لیے تمہیں ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غالباً وہ جزیہ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ تو اس زمانے میں زیادہ کھجوروں کا کاروبار چلتا تھا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور لے کے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، تو پوری کھجوریں بہت عمدہ اور بہت اچھی کھجوریں تھیں۔ حالانکہ ٹیکس اور جزیے میں جو کھجوریں ملتی ہیں وہ پوری اچھی نہیں ہوتی، بعض اچھی بھی ہوتی ہیں، بعض خراب بھی ہوتی ہیں۔ پوری اچھی کھجوریں لے کے آئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیا خیبر کی پوری کھجوریں ایسی عمدہ ہوتی ہیں، کوئی کھجور وہاں کی خراب نہیں ہوتی؟ تو وہ صحابی جواب دینے لگے یا رسول اللہ بات ایسی نہیں ہے، کھجوریں اچھی بھی ہیں اور خراب بھی ہیں، لیکن میں نے یہ کیا کہ جب اتنی کھجوریں اٹھا کے یہاں سے مدینہ لے کے جانا ہے تو خراب کھجوریں کیوں لے جائیں، اچھے ہی لے جائیں گے۔ اس واسطے میں نے کیا کیا، 2 کلو خراب کھجور دے کر 1 کلو اچھے کھجور لے لیا۔ 2 کلو خراب کھجور دے کے 1 کلو اچھے کھجور لے لیا۔ اس طرح کر کے میں 2 کلو خراب دیتا رہا اور اچھے کھجور 1 کلو لے کے ساری کھجوریں اچھے لے کے آیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کرو، 1 کلو کھجور 2 کلو کھجور کے بدلے میں لینا دینا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ 1 کلو کھجور 2 کلو کھجور کے بدلے میں لینا دینا حرام اور ناجائز ہے۔ اچھے خراب کا کوئی فرق نہیں پڑتا، کلو کا فرق پڑتا ہے، یہ 2 کلو ہے 1 کلو ہے، اس واسطے ناجائز حرام ہے۔ البتہ تم ایسا کرو کہ 2 کلو خراب کھجور دکاندار کو بیچ دو، پیسہ لے لو، پیسہ لے کر پھر 1 کلو اچھے کھجور اس سے وہ پیسہ دے کے خرید لو، 1 کلو اچھے کھجور وہ پیسہ دے کے اس سے خرید لو۔ تو اب یہ کھجور کے بدلے کھجور نہیں ہوا، پیسے کے بدلے کھجور ہوا، لیکن رزلٹ کیا نکل رہا ہے، اچھے کھجور جمع ہو رہے ہیں۔ طریقہ کیسا ہے،
2 کلو کھجور دے کے 1 کلو لینا نہیں ہے، پیسے دے کے کھجور لینا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکل بدل کر چیز کو حلال فرمایا، شکل بدل کے چیز کو حلال طریقے سے کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ تو ان احادیث کی روشنی میں، اس جیسی حدیثوں کی روشنی میں فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے پاس حرام پیسہ ہو تو حرام پیسے سے قربانی کرے گا تو ادا نہیں ہوگی، تو اب شکل بدلو۔ شکل بدلنے کا طریقہ کیا ہے کہ تم حلال پیسہ لے کے قربانی دے دو، تو جو قربانی ہو رہی وہ حلال پیسے سے ہو رہی ہے۔ اب جو وہاں قرضہ تم دو گے، ادا کرو گے، وہ حرام پیسے سے ہوگی، اس حرام کا گناہ تمہیں ہوگا۔ شکل بدل جانے سے بعض مرتبہ احکام بھی بدل جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آلو جو آپ کھاتے ہیں بڑے مزے سے سموسے کا، تو وہ آلو بڑا بڑا آلو بننے کے لیے زیادہ گوبر ڈالنا پڑے گا، تب جا کے بڑا بڑا آلو، مزیدار آلو نکلے گا۔ اب یہ مزیدار آلو جو کھا رہے ہیں وہ اصل